بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا معہد الحافظات درجہ عالمیہ سال اول کی طالبات، آج ہم شرح معانی الآثار، جس کو طحاوی شریف بھی کہا جاتا ہے، اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں اور آج ہم اس کا پہلا سبق پڑھ رہے ہیں۔ شرح معانی الآثار، اس کے مصنف کے حالات، امام طحاوی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں آپ کو۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا نام و نسب کیا ہے، اس کے بارے میں ان کا نام و نسب کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ان کی کنیت ہے ابو جعفر، نام احمد، والد کا نام ہے محمد۔ تو اس طرح نام و نسب جو ہے پڑھیں گے، ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ ازدی حجری طحاوی مصری۔ دیکھیں، ازد یمن کے ایک مشہور ترین قبیلہ تھا، اس کی ایک شاخ حجر تھی اور ایک شاخ شنوہ تھی، تو شنوہ وغیرہ سے امتیاز کے لیے حجری کہا جاتا ہے۔ اور یہ اصل تو یمنی تھے، لیکن یمن سے مصر منتقل ہو گئے تھے، اس لیے ان کو مصری کہا جاتا ہے۔ اور طحاوی جو کہتے ہیں اس کو، طحا مصر کے ایک گاؤں کا نام ہے، یہ وہاں پر رہتے تھے، اس لیے ان کو طحاوی کہا جانے لگا۔ ان کی ولادت کے بارے میں مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے 229 ہجری، اس طرح دوسرا قول 237 ہجری، تیسرا 238 اور چوتھا قول 239 ہجری۔ حافظ ابن نقطہ نے 229 ہجری کو ترجیح دیتے ہوئے 229 ہجری 10 ربیع الاول یکشنبہ کو نقل فرمایا ہے، اتوار کے دن۔ یکشنبہ سے مراد اتوار کا دن ہے۔ ان کے سن وفات کے بارے میں بھی علماء نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، لیکن متفقہ طور پر ان کا جو قول ہے اکثر علماء کا، وہی ہے کہ 321 ہجری 30 شوال جمعرات کی رات جو ہے مقام مصر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے ابتدائی علوم کے بارے میں لکھا ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ابتدائی تعلیم اپنے حقیقی سگی ماموں امام مزنی شافعی رحمہ اللہ سے حاصل کی ہے، اور امام مزنی رحمہ اللہ امام شافعی کے بڑے شاگردوں میں سے تھے۔ امام طحاوی نے پہلے امام مزنی سے تعلیم حاصل کر کے انہی کا مذہب شافعی کو اختیار کر لیا تھا، لیکن بعد میں جب امام احمد بن ابی عمران حنفی مصر کے قاضی بن کر تشریف لائے تو ماموں کا حلقہ اور ان کا مذہب ترک کر کے امام احمد بن ابی عمران حنفی کا حلقہ درس اور انہی کا مسلک مذہب حنفیت اختیار کر لیا۔ امام طحاوی نے مذہب شافعی کو ترک کر کے حنفی مذہب کو کیوں اختیار فرمایا تھا؟ اس کے بارے میں دو قول نقل کیے جاتے ہیں، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے
وہی ہے کہ علامہ محمد بن احمد شروطی نے خود امام طحاوی سے پوچھا کہ آپ نے شافعیت کو کیوں چھوڑا؟ تو امام طحاوی نے جواب دیا کہ میرے ماموں امام مزنی کتب حنفیہ کا کثرت سے مطالعہ فرمایا کرتے تھے، تو میں نے بھی حنفی کتابوں کا مطالعہ کثرت سے کرنا شروع کر دیا، تو مجھے شوافی کے دلائل کے مقابلے میں احناف کے جو دلائل تھے وہ مضبوط اور تحقیقی معلوم ہوئے، اس لیے میں نے حنفیت اختیار کر لی۔ دوسرا قول بھی ہے کہ ان کا اپنے امام مزنی سے کچھ اختلافات ہو گئے، اور اس اختلافات کی بنا پر جو ہے انہوں نے اپنے ماموں کا حلقہ درس چھوڑا اور انہوں نے اپنے حلقہ درس سے نکال دیا اور بددعا وغیرہ دی، لیکن یہ بات زیادہ صحیح نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے علم حدیث کے لیے مختلف اسفار فرمائے۔ علم حدیث کے انہوں نے مصر، یمن، حجاز، کوفہ، بصرہ، شام، حجاز، خراسان وغیرہ مختلف شہروں کا اور علاقوں کا سفر فرمایا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کے اساتذہ کون کون تھے؟ تو ایک واسطہ سے یعنی امام مزنی کے واسطے امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور دو واسطوں سے امام مالک امام محمد کے شاگرد، اور تین واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ جن علماء سے اور اساتذہ سے اپنی کتاب معامل آثار میں حدیث نقل فرمائی ہیں وہ کل 26 اساتذہ ہیں، اور وہ مشائخ اور اساتذہ جن سے صرف مشکل آثار میں حدیث نقل فرمائی ہیں وہ اساتذہ کل 135 ہیں، اور دونوں کے مجموعہ سے جو احادیث نقل فرمائی ہیں وہ کل 88 ہیں، یعنی دونوں کتابوں میں جن مشائخ سے احادیث نقل فرمائی ہیں ان کی تعداد 88 بنتی ہے۔ مجتہدین میں امام طحاوی کا درجہ کیا تھا، تو اس کے لیے آپ کو جو طبقات ہیں مجتہدین کے کل 7 طبقات جو ہیں نقل کیے جاتے ہیں، ان طبقات کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ طبقات کیا ہیں، اور ان طبقات کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں آپ کو پڑھائیں گے۔ یہ جو حالات آپ کو بتائے گئے امام طحاوی کے، ان کو یاد کر لیں، پھر انشاءاللہ امام طحاوی کا درجہ کیا تھا اجتہاد میں، اور طبقات مجتہدین کے طبقات کیا ہیں، یہ دوسرا درس آپ کا ہوگا۔ پہلا درس آج ہو گیا، اور انشاءاللہ پھر جو ہے ہماری کتاب جو ہم شروع کریں گے کتاب الصلاۃ سے۔ یہ کتاب تو شروع ہے کتاب الطہارہ، لیکن ہمارا جو نصاب ہے وہ کتاب الصلاۃ سے شروع ہو رہا ہے اور کتاب الجنائز تک ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یاد کرنے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔